دردی کا مہینہ ہے، اور ہمدردی اس اعتبار سے بھی تم نے کرنی ہے، اگر تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سویا ہے تو کل قیامت کے دن میرا اللہ تم سے ضرور پوچھے گا۔ اور ایک کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، پیٹ بھر کر اگر اس کو کھانا کھلاتے ہو، تو یہ 1000 مساجد تعمیر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک طرف تم مساجد تعمیر کر رہے ہو اور دوسری طرف کسی کے ساتھ غم خواری کر رہے ہو، تو میرا اللہ اس کا زیادہ اجر تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر کل قیامت کے دن میرا اللہ اعلان کرے گا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پڑوسی وہ بھوکے سوتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرا اللہ ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پینے کی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ اعلان کرے گا وہ آپ کے پڑوس میں فلاں آدمی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا تو گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو گویا کہ تو نے مجھے پانی پلایا۔ لہٰذا اگر ہم خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی اور ہمیں اپنے رشتہ داروں اور ہمیں اپنے قریبیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں سو رہے، کہیں ہمارے بچے اگر دن رات وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، کیا ہمارے پڑوسی ایسے تو نہیں ہیں کہ ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں؟ ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ خاص کر کے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں اور غمخواری کریں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو شخص کسی آدمی کو افطاری کروائے گا تو میرا اللہ اس کو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کرے گا، اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر تو اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ کسی کو افطاری کروائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو ایک کھجور یا ایک لسی کے گھونٹ سے بھی افطاری کرواتے ہو تو میرا اللہ تمہیں اس کا اجر اسی جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلاؤ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورے 30 دن اس کو افطاری کرواتے رہو۔ اگر تم نے اخلاص نیت کے ساتھ اور رب کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کے ساتھ کسی کو افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی اجر عطا کرے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے میں اپنے کسی خادم یا اپنے کسی ماتحت کے اوپر تخفیف کرے گا کام کی صورت میں، اگر آپ نے اس کو 8 گھنٹے کا کام دیا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر اس کو 5 یا 6 گھنٹے کا آپ کام دیتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر دوسری روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے خادم یا اپنے ماتحت کو روزہ افطار کروایا میرا اللہ کل قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر کسی کو فرائض کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس معلومات نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیکھے۔ اگر قرآن اس کو نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ سیکھے۔ اگر اس کو باقی معلومات نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سیکھے۔ اور صرف فرائض نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، یہ دونوں جو انسان لے کر یہ ساتھ ساتھ چلے گا، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی۔ اور یاد رکھیں حقوق العباد جو ہیں
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں حقوق العباد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ کام بھی بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو حقوق العباد ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن اگر بندوں کے حقوق ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم جہاں پر روزہ رکھنے کی ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور فرض نماز ادا کرنے کی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رمضان میں ہمارا فرض نہ چھوٹ جائے، ہماری نماز نہ چھوٹ جائے، ہمارا روزہ نہ چھوٹ جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا نفلی عبادات کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بھائی جو بھوکے اور پیاسے ہیں ہم ان کو کھانا کھلائیں، ہم ان کو پانی پلائیں، ہم ان کو افطاری کروائیں، اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ہم ان کو کپڑے پہنائیں، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے ہم ان کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ ساری نفلی عبادات ہیں، اور ایک نفل ادا کرنے کا ثواب میرا اللہ فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں 1 روپے کے بدلے میں ہم 70 روپے لینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر میرا اللہ اس کا اجر عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی کوشش کریں اور ہم رمضان کو جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کی برکات ہیں، تاکہ ہم ان کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا